أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسوله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ آج کا ہمارا درس قرآن سورہ النساء کی آیت نمبر 171 سے آیت نمبر 174 تک ہے۔ ان آیات طیبات میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق عیسائیوں کے غلط عقیدے کی تردید کی ہے۔ وہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عظمت میں، شان میں اور آپ کے مرتبے میں غلو کرتے تھے، اور اتنا غلو کرتے تھے کہ انہیں خدا کا بیٹا کہہ دیتے تھے، اور کچھ ان کے فرقے ایسے تھے کہ جو انہیں خدا کہہ دیتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے جو صحیح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مقام و مرتبہ ہے وہ ان آیات طیبات میں بیان کی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لا تغلو، نہ غلو کرو فی دینکم، اپنے دین میں، ولا تقولوا، اور نہ کہو علی اللہ، اللہ تعالیٰ کے متعلق، الا الحق، مگر سچی بات۔ انما المسیح عیسیٰ بن مریم، بے شک عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ، تو صرف اللہ کے رسول ہیں، وکلمتہ، اور اس کا کلمہ ہے، القاہا، جسے اللہ نے پہنچایا تھا، الی مریم، مریم کی طرف، وروح من، اور ایک روح تھی اس کی طرف سے، فآمنوا باللہ، پس ایمان لاؤ اللہ پر، ورسولہ، اور اس کے رسولوں پر، ولا تقولوا ثلاثہ، اور نہ کہو تین، مطلب کہ یہ نہ کہو کہ تین خدا ہیں، انتہو، باز آ جاؤ ایسا کہنے سے، خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، انما اللہ الہ واحد، بے شک اللہ تو معبود واحد ہی ہے، سبحانہ، پاک ہے وہ، ان یکون لہ، اس سے کہ ہو اس کا کوئی ولد، لڑکا، لہو ما فی السماوات، اسی کی ملک ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، اور جو کچھ زمین میں ہے، وکفی باللہ وکیلا، اور کافی ہے اللہ تعالیٰ کارساز۔ لن یستنکف المسیح، ہرگز عار نہیں سمجھے گا مسیح علیہ السلام، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہرگز اس میں شرم نہیں سمجھیں گے، عار نہیں سمجھیں گے کہ ان یکونا، کہ وہ عبد للہ، اللہ کا بندہ ہو، ولا الملائکۃ، اور نہ ہی فرشتے، مقرب فرشتے اللہ کا بندہ ہونے میں کوئی عار سمجھتے ہیں، ومن یستنکف، اور جسے عار ہو، عن عبادتہ، اس کی بندگی سے، وہ یستکبر، اور وہ تکبر کرے، فسیحشرہم، تو اللہ جلد ہی جمع کرے گا، فسیحشرہم الیہ جمیعا، تو اللہ جلد ہی جمع کرے گا سب کو اپنے ہاں۔ فاما الذین آمنوا، پھر جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کیے، فیوفیہم، تو اللہ تعالیٰ پورا دے گا انہیں، اجورہم، ان کے اجر، ویزیدہم من فضلہ، اور زیادہ بھی دے گا انہیں اپنے فضل و کرم سے۔ واما الذین استنکفوا، اور جنہوں نے عار سمجھا، واستکبروا، اور تکبر کیا، مطلب جنہوں نے اللہ کا بندہ ہونے میں شرم محسوس کی، تکبر کیا، فیعذبہم عذابا علیما، تو اللہ دے گا انہیں دردناک عذاب، ولا یجدون، اور نہ پائیں گے، لہم، وہ اپنے لیے، من دون اللہ، اللہ کے سوا، ولیا، کوئی حمایتی، ولا نصیرا، اور نہ کوئی مددگار۔ اب سب سے پہلی بات تو یہ کہ عیسائیوں کو کہا گیا کہ تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں غلو نہ کرو، یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، تم اپنے دین میں غلو نہ کرو۔ غلو کسے کہتے ہیں؟ التجاوز عن الحد، حد اعتدال سے ہٹ جانا، تجاوز کرنا، افراط و تفریط میں مبتلا ہو جانا۔ یہودیوں کا غلو یہ تھا کہ وہ تفریط کرتے تھے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آپ کی والدہ حضرت مریم سلام اللہ علیہا کا جو اصل مقام و مرتبہ تھا وہ بھی انہیں نہیں دیتے تھے، اور ان پر بہتان ترازیاں کرتے تھے، غلیظ گالیاں دیتے تھے، حتیٰ کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کے در پہ ہو گئے۔ اور عیسائیوں کا غلو یہ تھا کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے اصلی مقام و مرتبے سے بھی بڑھا دیتے تھے، خدا کا بیٹا اور خدا تک کے عقائد انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بنا لیے تھے، تو انہیں منع کر دیا گیا، یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، اہل کتاب اپنے دین میں غلو نہ کرو، ولا تقولوا علی اللہ، اور نہ کہو اللہ تعالیٰ کے متعلق الا الحق، مگر سچی بات۔ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سچی باتیں وہی بیان کرو، اللہ تعالیٰ پر بہتان نہ لگاؤ، کچھ جھوٹ اپنی طرف سے بنا کر اللہ کی طرف منسوب نہ کرو۔ پھر آگے چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وہ غلو میں مبتلا ہوئے تھے، اور
افراد میں مبتلا ہوئے تھے اور ان کا عقیدہ خراب ہوا تھا، تو اب اللہ رب العزت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو صحیح مقام و مرتبہ ہے اسے واضح کر رہے ہیں۔ انما المسیح عیسیٰ ابن مریم، بے شک حضرت عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ، وہ اللہ کے رسول ہے، وَكَلِمَتُهُ، اور اس کا کلمہ ہے، القاها الى مریم، جسے اللہ تعالیٰ نے پہنچایا تھا مریم کی طرف، وَرُوحٌ مِّنْ، اور ایک روح تھی وہ اس کی طرف سے۔ اب یہاں تین باتیں ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہے، یہ تو بات واضح ہے۔ وَكَلِمَتُهُ، اس کا کلمہ ہے، اب اس بات کو سمجھنا، اور آگے روح منہ، اور ایک روح تھی اس کی طرف سے۔ اب یہ کلمہ اور روح، ان دونوں چیزوں کو، ان دونوں باتوں کو سمجھنے۔ کلمت اللہ، عموماً تو کلمہ کا لغوی معنی ہوتا ہے جس کے ساتھ بات کی جائے، نطق کیا جائے، تکلم کیا جائے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جو یہاں پہ لفظ کلمہ کا اطلاق ہے، یہ حقیقی معنی میں نہیں ہے بلکہ مجازی معنی میں ہے۔ آپ کو کلمت اللہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جس طرح عمومی لوگوں کی پیدائش ہوتی ہے، آپ کی پیدائش اس طرح نہیں ہوئی، بلکہ آپ کی پیدائش اللہ رب العزت کے خاص ارادے سے کلمہ کن کے ساتھ ہوئی ہے۔ جب اللہ رب العزت نے چاہا کہ حضرت عیسیٰ کی ولادت بغیر باپ کے ہو، اللہ رب العزت نے کن فرمایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ تو عام جو ولادت کا طریقہ کار ہے، ظاہری اسباب ہیں، ان کے بغیر صرف لفظ کن، کلمہ کن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے بغیر باپ سے۔ تو اس وجہ سے آپ کا جو لقب بن گیا وہ کلمت اللہ، تو یہ ہے کلمت، وہ اس کا کلمہ ہے۔ پھر آگے وروح من، اور ایک روح تھی اس کی طرف سے۔ اب روح سے مراد یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی جسم ہے اور پھر اس کے اندر روح ہے، جس طرح کہ عیسائیوں نے سمجھا، وہ انہوں نے سمجھا کہ یہ کوئی خاص تعلق ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ، جس طرح روح کا تعلق جسم کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو انہوں نے عقیدہ بنا دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ ہیں، معاذ اللہ، یا اللہ کے بیٹے ہیں، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ نہیں، بلکہ یہاں روح سے مراد یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے باطنی طور پر جو کمالات عطا فرمائے تھے، پھر معجزات عطا فرمائے، ان کا کمال یہ تھا کہ آپ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، مردہ دل لوگوں کے دلوں کو زندہ کر دیتے تھے، مٹی کے پرندے بنا کے ان میں پھونک مارتے اور وہ ان کے اندر زندگی آ جاتی۔ تو یہ مطلب ہے روح کا کہ اللہ رب العزت نے انہیں یہ طاقت عطا فرمائی تھی کہ وہ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے۔ وہ مطلب نہیں ہے جو انہوں نے سمجھا۔ اور پھر روح کا ایک قرآن پاک کو بھی اللہ رب العزت نے روح کہا گیا، روح کہا ہے، وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ رُوحٍ مِّنْ أَمْرِنَا، کہ ہم نے اپنے حکم سے آپ کی طرف روح یعنی قرآن پاک نازل فرمایا۔ تو جس طرح قرآن پاک مردہ دلوں کو زندگی بخشتا ہے، اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس کے اوپر نگاہ کرم کرتے تھے، توجہ فرماتے تھے، اس کا دل زندہ ہوتا تھا، کرم نوازی ہوتی تھی اس کے اوپر اللہ رب العزت کی۔ تو یہاں روح سے یہ مراد ہے۔ پھر آگے منہ، اپنی طرف سے اللہ رب العزت نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے روح تھی۔ تو یہاں منہ، یہ اس کی اضافت اللہ تعالیٰ کی طرف جزئیت کی نہیں ہے کہ کوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت کا جز تھے جس طرح عیسائیوں نے سمجھا، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ جو فرمایا گیا کہ اللہ کی طرف سے ایک روح تھی۔ تو یہ من کیا آپ کی روح کی نسبت جو ادھر اللہ تعالیٰ کی طرف ہے، یہ آپ کی فضیلت بیان کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا شرف بیان کرنے کے لیے، ٹھیک ہے جی۔ اس سے مراد کوئی ایسا نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا جز تھے۔ پھر آگے فرمایا فآمنوا باللہ ورسلہ، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر، ولا تقولوا ثلاثہ، اور یہ نہ کہو کہ تین خدا ہیں، انتہوا خیر لکم، باز آ جاؤ اس سے، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اب عیسائیوں کے ہاں مختلف مذاہب تھے اور ان کے بھی مسالک تھے، مثلا 4 ان کے بڑے مذہب تھے اس حوالے سے۔ ایک یعقوبیہ ان کا فرقہ تھا، وہ کہتا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ ہیں۔ ملکانیہ فرقہ تھا، وہ کہتا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ الوہیت میں دونوں شریک ہیں۔ نستوریہ فرقہ، وہ آپ کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا قرار دیتا تھا، معاذ اللہ۔ مدقوسیہ فرقہ یہ کہتا تھا 3 میں سے ایک ہے، یعنی 3 جو خدا ہیں، 3 معبود ہیں، ان میں سے ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔
تو یہ جو فرمایا کہ وَلَا تَقُولُوا ثُلَاثَةٌ، یہ نہ کہو کہ خدا تین ہے، تو یہ تین اقانیم انہوں نے اپنی طرف سے اپنے عقیدے میں بنائے ہوئے تھے. مثلا وہ کہتے تھے کہ پہلا قانون ذات ہے، دوسرا علم ہے، اور تیسرا حیات ہے. اب ذات سے مراد وہ لیتے تھے کہ اس سے مراد اللہ تعالیٰ ہے، اور علم سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، اور روح سے مراد حیات، جو تیسرا قانون تھا حیات، اس سے مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے. تو یہ تینوں مل کر الہ بنتے ہیں. تو اس طرح کے ان کے غلط نظریات تھے. تو فرمایا گیا کہ یہ نہ کہو کہ تین خدا ہیں، اس سے باز آ جاؤ، خدا ایک ہی ہے. انما اللہ الہ واحد، بے شک اللہ تعالیٰ تو معبود واحد ہی ہے. سبحانہ، پاک ہے وہ، ان یکون لہ ولد، اس سے کہ اس کا کوئی لڑکا ہو. اب جو تین خداؤں کا ان کا عقیدہ تھا اس کا بھی رد ہو گیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے جو خدا کا بیٹا سمجھا تھا ان کے فرقے نے، اس کا بھی رد ہو گیا. پھر آگے فرمایا لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کی ملک ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے، ساری خدا اسی کی ہے، سب اللہ کی مخلوق ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کی مخلوق تھے. وکفیٰ باللہ وکیلا، اللہ کافی ہے کارساز. پھر آگے کیونکہ ان کے ذہنوں میں یہ بات بیٹھی ہوئی تھی کہ حضرت عیسیٰ جو کلمۃ اللہ ہیں اور روح اللہ ہیں، وہ کیسے اللہ کے بندے ہو سکتے ہیں. یہ ایک پریشانی سی جو ہے نا، ایک غلط خیال تھا ان کے ذہنوں میں موجود تھا، اسے صاف کیا جا رہا ہے، ان کے اس خیال کو صاف کیا جا رہا ہے. اور آگے جو آیت آ رہی ہے اس کے شان نزول کے متعلق تفسیر میں لکھا ہے کہ نجران کا وفد جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو اس نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی کہ آپ کیوں ہمارے صاحب یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ عیب لگاتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں کہ وہ تو اللہ کے بندے تھے. تو آپ نے فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ انہ لیس بعار ان یکون عبدا، اللہ کا بندہ ہونا تو کوئی عار نہیں ہے، کوئی شرمندگی کی بات نہیں ہے. تو انہوں نے کہا نہیں جی یہ تو شرمندگی کی بات ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتنے بڑے مقام مرتبے کے مالک ہیں، وہ بھی اللہ کے بندے ہوں. تو اس وقت قرآن شریف کی آیت تجربہ نازل ہوئی ہے لن یستنکف المسیح، ہرگز عار نہیں سمجھے گا، شرم نہیں سمجھے گا، اس بات سے نفرت نہیں کریں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہ یکون عبد اللہ، کہ وہ اللہ کا بندہ، ولا الملائکۃ المقرب، اور نہ ہی مقرب فرشتے اس بات کو آج سمجھیں گے کہ وہ اللہ کے بندے ہوں. ومن یستنکف عن عبادتہ، اور جسے عار ہو اللہ تعالیٰ کی بندگی سے، ویستکبر، تو تکبر کرے، فسیحشرہم الیہ جميعا، تو اللہ تعالیٰ جلدی جمع کرے گا ان سب کو اپنے ہاں. یعنی اللہ کا بندہ ہونا یہ کچھ شرمندگی کی بات نہیں ہے، یہ احساس کی بات ہے. اللہ کا بندہ ہونا یہ اعزاز کی بات ہے کہ بندہ اللہ کا بندہ ہو. اب دیکھیے نا، میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ رب العزت کے قرب کی انتہا کو پہنچے معراج کی رات، تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا بما اشرفک یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج میں تجھے کس اعزاز سے مشرف کروں. تو آقا علیہ السلام نے عرض کی بنسبت الیک بالعبودیہ، اے مالک مولا مجھے اپنا بندہ ہونے کا شرف عطا فرما، اپنی بندگی میں مجھے قبول فرما. تو یہ اللہ کا بندہ ہونا بھی بہت بڑا اعزاز ہے، بہت بڑا اعزاز ہے. تو معراج کی جو آیات ہیں سبحان الذی اسریٰ، اب اس میں کوئی تھوڑا مقام تو نہیں کا بیان کیا اللہ نے، بہت بڑا مقام. تو وہاں بھی آقا علیہ السلام کا ذکر کن الفاظ میں کیا گیا، بعبدہ، اپنے بندہ خاص کو. تو بندہ ہونا یہ بہت بڑے کمال کی بات ہے کہ اللہ کسی کو اپنی بندگی میں قبول فرمائے. تو فرمایا ومن یستنکف عن عبادتہ، جسے عار ہو اس کی بندگی سے، ویستکبر، اور تکبر کرے، فسیحشرہم الیہ جميعا، اللہ تعالیٰ جلدی جمع کرے گا ان سب کو اپنے ہاں. مطلب یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو اس سے کوئی پرابلم نہیں ہے، وہ تو خوش ہیں اللہ کی بندگی پہ، اور تم ہو کہ تمہیں یہ بات قبول نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہوں. استغفر اللہ. تو یہ تمہارا اپنی خام خیالی ہے، اپنا غلط عقیدہ ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، پھر جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، فَيُوَفِّيهِمْ، تو پورا دے گا اللہ تعالیٰ انہیں اجورہم، انہیں ان کے اجر، وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، اور اپنے فضل و کرم سے وہ زیادہ بھی دے گا. وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا، اور جنہوں نے اور سمجھا اللہ کا بندہ بننے میں، وَاسْتَكْبَرُوا، اور تکبر کیا، فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا عَلِيمًا، تو اللہ تعالیٰ انہیں دردناک عذاب دے گا. وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ، وہ نہیں پائیں گے اپنے لیے اللہ کے سوا ولیًا، کوئی حمایتی، ولا نصیرا، اور نہ کوئی مددگار. اب اس میں عیسائیوں کے بارے میں کافی معلومات ہمارے پاس آ گئی ہیں نجات میں، اور ان کے عقیدے کی بھی اصلاح ہو گئی ہے. اور ایک یہ بھی ہمارے سامنے بات آ گئی ہے کہ حضور رحمت تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہو، کوئی بھی اللہ کا نیک بندہ ہو، سب اللہ کے بندے ہیں، باقی آگے مقام و مرتبے ان کے اپنے، اور ہمیں بھی اللہ کی بندگی میں کوشش کرنی چاہیے.
اس کی اطاعت میں، فرما برداری میں اللہ تعالیٰ سمجھ کی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔